خالد یاد کموکا۔ ناظرین، اس وقت ہم ڈیرہ لائیو کے پروگرام ڈیرہ کی عدالت میں موجود ہیں اور آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد آصف فاروق کموکا ایڈوکیٹ، جو نہ صرف اچھے وکیل ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن ہیں، معروف ماہر تعلیم ہیں۔ آج ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے مختلف سوالات کریں گے۔ کیسے ہیں آصف؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کب سے آپ نے وکالت کا جو سفر ہے اس کا آغاز کیا؟ 2005 میں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نے جس فیلڈ کا اس وقت آپ نے انتخاب کیا، آیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ آئی ایم فلی سیٹسفائی۔ کس طرح کے کیسز آپ لیتے ہیں؟ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، فیملی، سول، کرمنل، ریونیو، بینکنگ، مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں۔ اچھا، جو میرے علم میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی قاتل ہے اس کا کیس آپ نہیں لیتے، اگر کوئی منشیات فروش ہے اس کا کیس آپ نہیں پکڑتے، کوئی قبضہ گروپ ہے آپ اس کا کیس نہیں لیتے، تو آپ کے یہ ذرا وقری ٹائپ کے وکیل نہیں؟ اگر یہ سارے کیسز آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بقیہ آپ کے کون سے ایسے کیسز بچ جاتے ہیں جن کے لیے آپ وکالت کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کہانی سنتا ہوں میں کسی بھی اپنے سائل کی، اس کہانی سے انالیسس کرنے کے بعد کہ کیا یہ واقعی ہی سچائی پہ مبنی ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا ناانصافی ہوئی ہے، اگر تو ہو پھر میں لیتا ہوں، اگر میں خود ہی اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوں تو میں نے اس کی وکالت کیا کرنی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں اس کو سوری کہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ آج کل کے دور میں ایسا وکیل جو سمجھتا ہو کہ یہ اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا یا اس کا ضمیر جو ملامت کرتا ہے ایسے کیس لینے سے، تو قابل تعریف ہے یہ بات۔ آصف بھائی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2005 سے آج 2020 ہے، 15 سال کا سفر ہے، اس وقت کیسز کس طرح کے زیادہ آتے تھے، آج کل کس طرح کے زیادہ ہیں، یا لوگوں کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ کیسز کی تعداد آج زیادہ آتی ہے پہلے زیادہ تھی؟ میرا ایوریج تو وہی روٹین ہے، لیکن جب میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کے سول میٹر ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، تو سول میٹر سے ہی فیملی میٹر سے نکلتے ہیں اور اسی سے ہی کرمنل میٹر سے نکلتے ہیں۔ جب آپ اپنے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہم سویلائز سوسائٹی ہیں، جب ایک سوسائٹی اپنی سویلائزیشن کو برقرار رکھتی ہے تو وہ سوسائٹی اچھے طریقے سے آگے موو کرتی ہے، لیکن جب ہم اپنی اقدار کو کھوتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے پھر کیس نکلتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار کی جو پالیٹکس ہے، آپ اس میں بھی حصہ لیتے ہیں یا اس میں دلچسپی لیتے ہیں؟ جی، میں لیتا ہوں اس میں دلچسپی۔ کبھی آپ نے خود الیکشن کنٹیسٹ کیا؟ نہیں، میرا کوئی شوق نہیں ہے اس میں۔ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں اور مختلف آئیڈیاز آپ شیئر کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی، دیگر دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کرتے ہیں، اور ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ بڑے بے باک ہیں اور حق گوئی جو ہے وہ آپ کا ایک خاصہ ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، لیکن اب بھی آپ جس شخصیت کو، جس پارٹی کو آپ نے سپورٹ کیا، اس کی خامیوں کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان پہ طنز کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، آپ اس کی کارکردگی سے سیٹسفائی ہیں؟ پہلے تو ویسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیاسی سوال کوئی نہیں کرنا، لیکن اب آپ نے کیا ہے تو اس کا یہ چیز ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، اسی پہ پھر انسان اس کے حوالے سے کانشیس ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ جس طرح کے عمران خان صاحب تھے، وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ صراط مستقیم سے جب انسان کو ہٹتا ہے اور انسان اپنی سمجھ کے مطابق پھر اس پہ بات کرتا ہے کہ یہاں پہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آصف بھائی، بہت ساری خوبیاں میں نے آپ میں دیکھی ہیں، آپ کے جو مختلف وصف اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے اندر رکھے ہیں، میں نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن میری نظر میں جو ایک آپ کی خامی ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جلد بازی کرتے ہیں اور آپ سپیس نہیں دیتے، وقت کا انتظار نہیں کرتے کہ اگر آپ نے کسی جماعت کو سپورٹ کیا ہے اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ ذرا جلد باز نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر 22 سال کی آپ کی پریکٹس اور 22 سال کا آپ کا ٹیم ورک ہونے کے آپ اس کا اعلان کرتے ہیں
اور اس بہاف پہ آ کے آپ گریس پہ اپنی بیٹنگ سنبھالتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں پروف اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے بھی 22 سال چاہیے. تو آج کل یہ اتنا جدید اور ترقی یافتہ دور اور ڈیجیٹل جو پیریڈ جا رہا ہے اس میں یہ چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی کہ 22 سال کا ایک سفر کرنے کے بعد 22 سال کی ٹیم بنانے کے بعد اور پھر آپ نے آ کے پرائم منسٹر کا جو ایک عہدہ سنبھالا تو اس میں جس حد تک عوام کو آپ سے توقعات تھی وہ پھر اس حد تک پوری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے شکایات پیدا ہو رہی ہیں. بار کی جو پالیٹکس ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بار کا جو طریقہ کار ہے جو اس کا پروسیجر ہے اس سے میں مطمئن ہوں. لیکن جس طرح کے سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اس میں صدر آتا ہے, سیکٹری آتا ہے, فنانس سیکٹری, لائبریری سیکٹری, یہ تمام جو ایک سال کے بعد کیبنٹ بنتی ہے, اس کے عہدیداران, اس کے جو طریقہ کار ہے وہ تو سارا ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں امپروومنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ صدر کو کیا حیثیت, صدر اور ان کو صدر سیکٹری ان کو کس طریقے سے مل کے کام کریں کہ ممبر اور بار کے مسائل ہر سال ہر آنے والے سال کے ساتھ کم سے کم ہوں نہ کہ بڑھیں, جبکہ اس میں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے. وکالت ایک مقدس پیشہ ہے لیکن بعض ایشوز پہ وکلاء کا جو رد عمل اور ان کا جو رول رہا اس کی وجہ سے وکلاء کا ایمیل خراب ہوا. اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بالکل صحیح بات. اللہ رب العزت کا ایک نام بھی وکیل ہے اور بڑا مقدس پیشہ ہے, لیکن بدقسمتی سے کچھ عناصر اس پیشے میں ایسے آ گئے ہیں جو کہ اس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت سے اچھے نام بھی ہیں, اچھی شخصیات بھی ہیں اور بڑی اچھی اقدار کے ساتھ انہوں نے نہ صرف بار میں پریکٹس کی, بار میں سیاست کی. ان میں سارے علامہ اقبال, قائد اعظم اور بے شمار اچھے جو وکلاء کرام انہی کا پیشہ اور آگے چلتا آیا. لیکن بدقسمتی سے جہاں پہ اور جتنے بھی ادارے ہیں جہاں ان میں کچھ غلط قسم کے عناصر نے آ کے پارٹیسپیشن کیا اور اس ادارے کو اور ان کی شخصیات کو خراب کیا, اسی طرح بار بھی معاشرے کا ایک ادارہ ہے, اس میں بھی کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اس کا نام جو ہے وہ خراب کیا ہے. اس میں بہتری کی ضرورت ہے. بار کے اندر آپ نے جو فورم بنا رکھا ہے ایم اے جناح لائر فور کے نام سے, اس پلیٹ فارم سے آپ کی کیا کاوشیں یا آپ کا منشور کیا ہے ایک الگ فورم بنانے کا؟ میرا یہ فارم کا ایک تو میں نے اس کے 2 ونگز ہیں. نمبر 1 ایک ایجوکیشنل اور ایک پولیٹیکل حوالے سے ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے جو جونیئرز وکلاء کرام جو کہ آتے ہیں جب بار میں آتے ہیں تو میں سینئر وکلاء کرام کو بلا کے مختلف ٹاپکس پہ سول, کرمنل, ریونیو, انکم ٹیکس, بینکنگ, اس ٹاپکس پہ ان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی سوالات تیار کریں, جو ان کو پرابلمز آتی ہیں وہ لے کر آئیں اور سینئر وکلاء کرام اس کا جواب دیتی ہیں, اس پہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ فورم جو میرا کم و بیش 8 ماہ یہ ورکنگ کرتا ہے. 4 ماہ جب سیاست کے آ جاتے ہیں, جب لوکل بارز کے ہوتے ہیں, پنجاب بارز کے ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر نہ صرف جو صدور اور سیکٹری جو کھڑے ہوتے ہیں میں ان کو اپنے چیمبر پہ بلاتا ہوں, بلا کے ان کی چائے اور انٹرٹین کرنے کے بعد اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان کو بیٹھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا ایجنڈا لے کر آئیں گے اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. اس حوالے سے ہے میری کوشش کہ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک بار کے لیول پہ اس فورم پہ رہ کے جو کام ہو سکتا ہے وہ میں کروں. آپ ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اچھے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اور منہاج القرآن ماڈل ہائی اسکول ایک تعلیمی ادارہ ہے جس کی آپ سرپرستی کرتے ہیں اور اس کے آپ ایم ڈی بھی ہیں, اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ مختلف جگہوں پہ کس طریقے سے آپ وقت کی ڈویژن کرتے ہیں اور تعلیمی ادارے کے حوالے سے آپ کے جو خدمات کس طریقے سے آپ اس کو وقت دے پاتے ہیں؟ تعلیمی جب تک انسان نے اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل ہے نا, تو ٹائم ٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹائم کو اپنا مینیج کرنا آپ کو آتا ہو. تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے تمام مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے وقت دے سکتے ہیں. باقی ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے آپ سے بہت کچھ لرن کیا, آپ سے سیکھ کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناؤں اور تعلیمی حوالے سے جو خدمات ہوں وہ میں سر انجام دوں. بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ وکالت کے شعبہ میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ کا نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے جو دلچسپی رہتے ہیں یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے کیا کہیں؟ وکالت بیسیکلی ایک مسائل کا پروفیشن ہے. میں یہ کہوں گا اگر آپ مسائل کی صحیح اویئرنیس رکھتے ہیں کہ مسائل ہیں کیا, ان کو حل کیسے ہونا چاہیے, ان کے حل کرنے میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو دین پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں. لیکن اگر یہ چیز ہے کہ آپ خود آ کر اس میں ایک مسئلہ بننا چاہتے ہیں
یا مسائل میں مزید اضافہ کرنا چاہتے تو پھر نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وکالت ایک مسائل کو سالو کرنے والا پلیٹ فارم ہے. اگر اس کو پراپر طریقے سے آپ اس پہ کام کریں, اس پہ ورکنگ کریں, تو آپ آفس میں بھی اپنا بڑا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, معاشرے میں بھی کر سکتے ہیں, یا اپنا اچھے طریقے سے رول پلے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا آصف بھائی, آپ نے وقت نکالا اور آج آپ ڈیرہ لائیو پروگرام ڈیرہ کی عدالت میں آپ تشریف لے کر آئے. انشاءاللہ تعالی مختلف اوقات میں آپ کے ساتھ نشست ہوگی اور مختلف قانونی جو پہلو ہیں اس کے حوالے سے آپ سے رہنمائی لیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ڈیرہ لائیو کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.